للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خير البرية. قلت حيلتي أغثني وأدركني یا سیدی یا نور اللہ. وسویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. یا سیدی یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. سب حمد و ثنا اللہ جل وعلا شانہ و تم برہانہ عظم شانہ کے لائق، جس ذات بابرکات نے اپنی بہترین مخلوق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہمارا حصہ انسانوں کے اندر فرمایا. وہ چاہتا تو ہمیں بھی چریل پریز یا حیوان بنا دیتا. اس کی انتہائی مہربانی اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا
اور پھر ہمارے سر پر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج سجایا۔ پھر اس سے بڑھ کر کنتم خیر امت، کائنات میں سب سے بہتر امت وہ امت کہ جس کی شان اور عظمت کو دیکھ کر انبیاء و مرسلین نے بارگاہ رب العالمین میں دعائیں کی کہ اللہ یہ شان والی امت ہمیں عطا کر دے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا تلک الامت احمد، یہ امت تو میرے آخر الزمان نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اللہ اگر یہ شان والی امت نہیں دیتا تو اللہ اس شان اور عظمت والے نبی کی امت کے اندر ہمارا حصہ فرما دے جس کی امت ہے چوب شانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امتش تولہ کر۔ پھر سب سے بڑھ کر ہو اہل سنت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا۔ سنی ہونا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان رہتے ہیں خواہ ان کا تعلق کسی فرقے کے ساتھ ہو لیکن آج اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے پہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ہم تو ہے ہی اہل سنت، ہمارے دیوبندی بھائی اب وہ بھی لیتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ ہمارے اہل دین جو ہے منڈ کبیر بازار کے اندر ان کا مرکز، اور انہوں نے کتاب لکھ دی اصلی سنی، وہ کہتے ہیں ہم بھی اہل سنت ہیں۔ یہ شیعہ ہے 9ویں اور 10ویں محرم کی درمیانی رات 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ٹی وی پہ میں گلفام ہاشمی میں تقریر کر رہا تھا، شیعوں کا بہت بڑا مولوی ہے، اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا خواہ شیعہ مجھ پہ ناراض ہو جائے لیکن یہ میں حقیقت بیان کر کے رہوں گا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ذل الغالب رضی اللہ تعالیٰ نے ناج البلاغہ کے اندر فرمایا ہے کہ اصلی شیعہ وہ ہے جو پہلے اہل سنت ہے۔ سعودی عرب والوں نے کتاب لکھ دی ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت، اب اس کی شرح چھوٹی تخلیص شائع کر کے حج عمرے والوں کو فری دے رہے ہیں، یعنی یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت۔ کیوں؟ تفاسیر کے اندر ہے، تفسیر مدری کے اندر، تفسیر تمام تفسیروں کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، پتہ یہ کون ہے؟ یہ صاحب نالین ہے۔ آج تو ہم شعر پڑھتے ہیں نا، سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ سرکار کے ساتھ رہتے ہیں، میرے آقا جب جوڑے اتارتے ہیں اٹھا کر کبھی سر پر رکھ لیتے ہیں، کبھی سینے پر رکھ لیتے ہیں اور کبھی اپنے چہروں پر رکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی یوم تبیض وجوہ تسود وجوہ، کہ قیامت کا دن بعض لوگوں کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکتے ہو گئے اور بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ ناز میں چلا گیا، عرض کی آقا جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہو گئے وہ کون لوگ ہو گئے؟ تو مدینے والے پیارے آقا نے فرمایا ہو اہل سنت و اہل سنت ہو۔ اور جو سعودی عرب والوں نے کتاب شائع کی ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت، یہ عربی کی کتاب ہے، اس کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے النظر علی المصحف عبادہ والنظر علی رجل اہل سنت عبادہ۔ لوگوں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے ایسے سنی مسلمان کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور سنیوں اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش کے لیے فرشتوں کی فوجیں تیار کی ہوئی۔ اسی کتاب کے اندر ہے کہ حضرت امام محمد بن نصر سائق یہ بہت بڑے امام ہوئے، عرب و عجم کے تمام محدثین نے انہیں سلام نیات پیش کیا ہے، ساری زندگی قرآن و حدیث کا درس دیتے رہے، جب بوڑھے ہوئے
تعلیم و تعلم کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ صرف جنازے پڑھتے تھے. ایک جنازے کے ساتھ گئے، جنازہ پڑھ لیا. جنازہ پڑھنے کے بعد لوگوں نے میت کو قبر کے اندر اتار دیا. جب مٹی ڈالنے لگے تو حضرت امام محمد بن نصر سائق نے شور مچا دیا، لوگوں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ساتھ 2 آدمی اور بھی قبر کے اندر اترے تھے، وہ تو باہر نکلے نہیں، تو مٹی ڈال رہے ہو. لوگوں نے کہا بابا ہم نے نہیں دیکھے، اور میں نے دیکھے ہیں. الغرض لوگوں نے قبر بنا دی، گھروں کو چلے گئے. حضرت امام محمد بن نصر سائق قبر کے پاس بیٹھ گئے. عرض کی اللہ میں نے ساری زندگی تیرے قرآن کا درس دیا ہے، تیرے محبوب کی حدیث پڑھائی ہے. اے اللہ میں اس وقت تک اس قبر کے پاس سے نہیں اٹھوں گا جب تک یہ میرا عقدہ حل نہ ہو کہ یہ قبر کے اندر جانے والے کون تھے. قبر کے ایک دن بیٹھ کر دوسری پڑھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد قبر کی دوسری سمت سے قبر پھٹے بغیر ایک آدمی باہر نکلتا ہے اور آپ کی طرف دیکھے بغیر اس نے جانا شروع کر دیا. آپ نے کہا اللہ کے بندے ایک قدم آگے نہ ٹھانا، مجھے بتا کر جاؤ تم کون ہو. اس نے پیچھے دیکھ کر کہا تم محمد بن نصر سائق ہو؟ کہا میں تو محمد بن نصر سائق ہوں. تم کون ہو بتاؤ، قبر سے نکلے ہو؟ اس نے کہا نہیں جانتے. کہا نہیں جانتا. کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک فوج تیار کی ہے جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ مسلمان سنت جائے اس کی قبر کے اندر اتر جانا ہے. نکیرین کے سوالوں کے جواب دلا کر، مدینے والے پیارے آقا کی پہچان کرا کر، جلتی لباس پہنا کر، جلتی بچھونا بچھا کر، لٹا کر سلا کر تم نے باہر آنا. تو سنی ہونا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نام ہے. اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو. درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم اللہ کے پیارے امت کے سہارے میرے اور تمہارے پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد گرامی منزلت آج جامع مسجد وارث کا افتتاح ہے. تو سر اللہ فرما رہا ہے انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں وہ بناتے ہیں من آمن باللہ والیوم الاخر، جن کا اللہ پر بھی ایمان ہے اور قیامت کے دن پر بھی ایمان ہے. اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا دل جو ہے قلبہ معلق فی المسجد، جس کا دل ہر وقت مسجد کے اندر کا رہتا ہے، وہ ہر وقت مسجد کے کام کرتا رہتا ہے. کبھی مسجد کا کوئی کام کرا رہا ہے، کئی مسجد کا کئی کام کرا رہا ہے، ہر وقت مسجد کے اندر رہتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا مقام جو ہے جنت کے اندر کر دیتا ہے، اس کا جنت کے اندر محل بنا دیتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، اور جو آدمی اللہ کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو کوئی آدمی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، مسجد اللہ کا گھر بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا گھر جو ہے، اس کا محل جو ہے جنت کے اندر بنا دیتا ہے. چیز ختم کرو یہ، اس کا گھر جو ہے اللہ تعالیٰ مسجد جنت کے اندر بنا دیتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ پوری مسجد بنائے، پوری مسجد بنائے. خواہ مسجد کے لیے ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی آدمی تتر کے گھونسلے کے برابر مسجد کے اندر کام کرتا ہے، اور تتر کا گھونسلہ بہت مختصر ہوتا ہے، اتنا کام بھی اگر کرتا ہے، ایک اینٹ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت کے اندر محل عطا فرما دیتا ہے. میں نے پڑھا ہے حکایت الصالحین کے اندر کہ ہارون رشید جو ہے بہت بڑا بادشاہ تھا. بغداد معلیٰ کے اندر انہیں ایک مسجد بنائی اور
مصریوں کو کہہ دیا کہ کسی آدمی سے ایک پائی کا تعاون نہیں لینا، اس مسجد کے لیے سارا خرچہ جو ہے وہ میری گرہ سے جائے گا، کسی آدمی سے کوئی پیسہ نہ لیا جائے۔ مسجد بن رہی ہے، تعمیر ہو رہی ہے، اور مزدوروں کے اندر ایک مزدور سا عبدالستار بغدادی، وہ مزدوری کرتا تھا۔ جب اسے مزدوری ملی تو اس نے کیا کیا، اپنی مزدوری کی رقم میں سے چند اینٹیں خریدی، خرید کر رات کو چپکے سے جو اینٹیں بنانے کے لیے مسجد کے لیے پڑی ان کے اندر رکھ دی کہ چلو میرا حصہ بھی اس کے اندر پڑ جائے۔ بادشاہ کسی کے حصہ ڈال نہیں دیتا، تو چلو میں ایسے ہی کرتا ہوں، چند اینٹیں خریدی جو مزدوری اسے ملی، اس کی چند اینٹیں خرید کر رات کو چپکے سے جو مسجد کے لیے اینٹیں پڑی ان کے اندر رکھ دی۔ مسجد بن گئی۔ ہارون رشید نے خواب کے اندر کیا دیکھا کہ جنت کے اندر تہ رہا ہے اور آگے دو محل آ جاتے ہیں، بہت بڑے عالی شان ایک طرح کے۔ ایک محل کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے قصر ہارون رشید، اور ایک محل کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے قصر عبدالستار بغدادی۔ ہارون رشید جو ہے عبدالستار بغدادی کے محل میں جب جانے لگا، آگے دربانوں نے روک لیا، حضور کدھر؟ کہا یہ میرے شہر کا مزدور ہے، یہ اس کا محل ہے۔ ان کا نہ یہ جنت ہے، تمہارا محل ساتھ ہے، ایسا ہی ہے، جیسا محل یہ ہے ایسے ہی محل آپ کا، اس میں اپنے محل میں جائیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اسے جاگ آ جاتی ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو اتنی مسجد بنائی ہے عظیم، تو مجھے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا محل جنت کے اندر بنا دیتا ہے، مجھے تو اللہ نے محل دینا ہی تھا۔ اس عبدالستار بغدادی نے کون سا کام کیا ہے کہ اللہ نے اسے بھی میرے محل جیسا محل دے دیا؟ اب اس نے کہا بھائی وہ جو مزدور ہے عبدالستار بغدادی اس کو بلایا جائے۔ لوگ گئے، وزیر وشیر گئے، جا کر عبدالستار بغدادی کو لے آئے۔ جب لے آئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی تو نے کون سی نیکی کی ہے کہ اللہ نے تیرا گھر جو ہے جنت کے اندر بنا دیا ہے؟ حضور میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی۔ کہا میں نے تو مسجد بنائی، تو نے کیا کیا ہے؟ جب بادشاہ نے پوچھا، بادشاہ نے کہا حضور آپ نے اعلان کیا تھا کہ اس مسجد کے اندر کسی سے ایک پائی نہ لی جائے، تو میں مزدوری کرتا تھا، جب مجھے مزدوری ملی تو میں نے چند اینٹیں خریدی، ان کے ساتھ خرید کر رات کو چپکے سے جو آپ کا ملبہ پڑا ہوا تھا اینٹوں کا اس کے اندر میں نے ڈال دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے اس کو جنت کے اندر محل عطا فرما دیا۔ مکہ مکرمہ کی بات ہے کہ ایک شیخ نے بہت بڑی مسجد بنائی، اس نے بھی جو ٹھیکیداروں سے کہا کسی سے ایک پائی نہ لی جائے۔ کام شروع ہو گیا، مسجد بنی۔ اس نے خواب کے اندر کیا دیکھا کہ خواب کے اندر کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے شیخ سے کہ اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے کہ تو نے مسجد بنائی ہے، اور تیری مسجد کے اندر جنہوں نے معاونت کی ہے اللہ نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو کسی معاونت لی کہ مزدور ہے ان کو مزدوری دے رہا ہوں، ٹھیکیدار ان کو ٹھیکیداری دے رہا ہوں، مستری کو مزدوری دے رہا ہوں، اور میں نے کسی سے کہا کسی سے پائی نہ لی جائے۔ اب اس نے ٹھیکیدار کو بلا لیا کہ اگر کسی مسجد بناتے ہوئے آپ نے کسی سے معاونت لی ہے؟ ٹھیکیدار نے کہا نہیں لی۔ پھر سوچو، کہا ہاں ہاں ایک دن شام کو سیمنٹ ختم ہونے والا تھا، تو یہ مسجد کے ساتھ پڑوسی ہے وہ آیا، اس نے دیکھا کہ مسجد میں سیمنٹ ختم ہونے کی باتیں ہو رہی ہے، تو اس کے گھر کے اندر سیمنٹ کی ایک بوری پڑی تھی، اس نے لا کر ہمیں دے دی کہ چلو یہ میری بوری بھی ساتھ لگا دو۔ تو وہ بوری سیمنٹ کی جو ہے وہ تعاون اس نے کیا ہے۔ اب وہ شیخ اس آدمی کے پاس گیا جس نے وہ بوری جو ہے معاونت کے لیے دی تھی، اس نے کہا بھی اپنی بوری کے پیسے لے لو، تم نے بوری۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا بوری کتنے کی؟ دوسرے وہ تو ساری 10-15 ریال کی تھی۔ کہا تو آپ مجھ سے 50 ریال لے لو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں لوں گا۔ اس نے 100 ریال لے لو بھائی، کرنا۔
اس نے کہا جی 1000 ریال لے لو. کہا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا 1,00,000 ریال لے لو. اس نے کہا جتنا چاہو میرے پاس جتنا میں لے لو, لیکن سیمنٹ کی بوری لو, آپ اس کی قیمت لے لیں سیمنٹ کی. اس نے کہا میں نہیں لوں گا. جب اس نے کہا نا میں اتنے کروڑ دیتا ہوں, اس نے کہا بابا جو خواب تو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھ لیا ہے. اب وہ سیمنٹ کی بوری کا پیسہ میں نہیں لوں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بوری کی وجہ سے میری بھی بخشش فرما دی. تو مسجدوں کو بنانا اور مسجدوں کے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں پہ گئے تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں اور بھی بہت سے عذاب کے اندر لوگوں کو دیکھا, لیکن ایک آدمی کو دیکھا کہ عرش کے قریب الرجل المغیب النور, اللہ کے نور کے اندر وہ غائب ہے.